صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی. چونکہ مدینہ منورہ کے اطراف یہود رہا کرتے تھے اور یہود کے بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے. سارا عرب بلکہ سارا ملک، پوری دنیا جو اس کے قرب زوار میں رہتی تھی، انہی لوگوں پر زیادہ اعتماد تھا. اب اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اگر یہ لوگ پہلے ایمان لے آئیں گے تو عالم کے لوگوں کا ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آنا بڑا آسان ہے. تو یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے آباء و اجداد جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان لوگوں کی شرارتیں اور نافرمانیوں کو ذکر فرما کر ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ان نافرمانیوں کے باوجود جو انعامات نازل فرمایا اسے یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہماری جانب سے جو نبی آئے ہیں، جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو تم دو اجر کے مستحق ہوگے. ایک اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اس وقت کے نبی اور اس وقت کی کتاب پر ایمان لانے کا تمہیں دو اجر ملے گا. تو دوہرا تمہیں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے. تو اسی میں سے یہ نعمت کو اللہ فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا اور فرق کرنے والی چیزیں دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتاب سے مراد تو تورات ہے. اب فرقان سے کیا مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمایا وہ سارے معجزات فرقان کہلاتا ہے. کیوں؟ معجزہ کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے. فرقان کا معنی یہ ہے کہ حق کو الگ کر دینا، باطل کو الگ کر دینا. جادوگروں کا زمانہ تھا، جادوگر اپنی جادوگری دکھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھاتے تھے. اس کے ذریعے سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح طریقے سے لوگوں کے سامنے ہو جاتا تھا. اسی کو اللہ فرماتا ہے اب تم موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے جو معجزہ دیکھو اس پر ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پا کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. آگے اس سے پہلے آدھا قصہ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے. تو یہاں سامرین نے گوشالے کا یعنی بچھڑے کا مجسمہ بنا کر اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کا جو مٹی تھی اسے لے کر ڈال دیا تو اس کے اندر جان آ گئی. اب وہ بھی کرنے لگا تو اسی کو دکھا کر رہنے لگا یہی خدا ہے. موسیٰ بھول کر خدا کی تلاش میں گئے ہیں، اسی کی پوجا کرو. سارے لوگ بات سمجھ میں کچھ آئی نہیں پاگلوں کو، تو وہ لوگ کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جب آئے تو دیکھا بت پرستی، وہ بھی گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے. تو 3 فرقوں میں بٹ گئے تھے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں. ایک فرقہ وہ تھا جو بت پرستی میں مبتلا تھا. ایک فرقہ وہ تھا جو یعنی گوشالہ پرستش میں تو مبتلا نہیں ہوا، بچڑے کی پوجا تو کیا نہیں لیکن منع بھی نہیں کیا. ایک جماعت وہ ہو گئی جو نہ بچڑے کی پوجا کیا، بجائے اس کے ہر اس آدمی کو جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے اسے روکتے تھے، منع کرتے تھے
کیوں؟ اس لیے کہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہر دور میں فرض رہا۔ عام طور سے یہ زبانوں میں آیا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ صلوات و تسلیم ہی کے ذمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ نہیں ہے، ہر امت پر یہ ذمہ داری تھی۔ نبی اپنی نبوت کی ذمہ داری پوری کریں گے، ہر ایمان والے کو یہ لازمی تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر لازمی درجے میں یعنی فرض کے درجے میں تھا۔ تو وہ جماعت جو یعنی لوگوں کو منع کرتے تھے گوشالہ پرستش سے کہ تم بچڑے کی پوجا نہ کرو، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، تورات یعنی اللہ کی کتاب لے آئیں گے، آنے کے بعد اللہ کی شریعت پر ہم عمل کریں گے، انتظار کرو، تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ایک لوگ وہ تھے، حدیث میں بھی آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل پر تنزل اس طرح سے شروع ہوا، یعنی ان لوگوں میں بربادی اس طرح سے شروع ہوئی، کوئی آدمی برا کام کرتا بولتا دیکھو ایسا نہ کرو، لیکن اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعن الذین کفروا سے فاسقون تک تلاوت فرمائی، یہ حدیث مشہور ہے، خوب ہم نے بار بار یہ حدیث سنی۔ تو یہ بنی اسرائیل پر جو بربادی آئی، وبال جو آیا، اسی وجہ سے آیا کہ یہ لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ اب ان قوموں کا یہاں ذکر ہے، صرف 3 قوموں میں سے یہ قوم جو منع کرتے تھے ان کا یہاں ذکر نہیں، 2 قوم کا ذکر ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جبکہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا اپنی قوم سے مراد جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے اس قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم، تم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے اوپر۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بچہ پیدا کرتا ہے، جس انسان کو پیدا کرتا ہے، اسلام کی فطرت پر، ایمان کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فإن أبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، باپ یہودی ہے تو بچے کو یہودی بناتا ہے، باپ نصرانی ہے تو بچے کو نصرانی بناتا ہے، باپ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بناتا ہے۔ تو 15 سال کے بعد سے اگر وہ یہودی رہا یا کافر رہا یا نصرانی رہا تو اس کا ایک جرم ہوا، اس کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی اس سے تجویز کر رکھا ہے، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ثواب رکھا ہے۔ لیکن یہ وہ جو ایمان قبول کر لیا پھر اس کے بعد کفر اپنایا، اس کا گناہ دگنا ہے۔ اب یہ لوگ دگنے گنہگار ہیں، دوہرے مجرم ہیں یہ لوگ۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر ان کے ساتھ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بچ کر باہر جب آ گئے، آنے کے بعد ان لوگوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دیا، بچڑے کی پرستی شروع کر دیا، تو یہ لوگ دوہرے مجرم ہوئے۔ اب بھی حکم یہی ہے، حدیث ہے من بدل دینا فاقتلوہ، ایک آدمی اللہ حفاظت کرنا ہے، ایمان لے آیا اس کے بعد کفر اپنا لیا، اسلامی حکومت ہو تو اسے فوراً قتل کرنا، اسے مہلت بھی نہیں دینا ہے، یہ نہیں کہنے کا تب تو ایمان قبول کر لے، معلوم ہوا ایمان والا ہے، کفر اپنا لیا، کافر ہو گیا، اسلامی حکومت ہو تو قاضی بلا کر جلاد کے حوالے کر دے گا، وہ قتل کر دے گا، اس کے علاوہ کوئی سزا ہی نہیں۔ اب یہاں پر وہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ بچڑے کی پرستش کر لیے تھے ایمان لانے کے بعد، تو ان لوگوں کا دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہ اپنی قوم سے مراد سارے بنی اسرائیل مراد نہیں ہے، یہ قوم سے مراد صرف وہی ہیں جو بچڑے کو پوجا کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے گوشالے کو پرستش کرنا شروع کر دیا۔ فوری توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، سو توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ تمہاری توبے کی صورت صرف ایک ہے، تم اپنے آپ کو حوالے کر دو مرنے کے لیے، تمہیں اب قتل کیا جائے گا۔
اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب کرتا ہے یہ وہ فریق ہیں جو منع نہیں کرتے تھے. فقتلو، تم قتل کرو. یہ فقتلو سے مراد وہ قوم ہیں جنہوں نے بت پرست یعنی بچڑے کی تو پوجا کیا نہیں، بچڑے کو پوجا کیے بغیر ان کے ساتھ ملے جلے رہے، انہیں منع بھی نہیں کیا. ان لوگوں سے اللہ نے خاص خطاب کرتے ہیں فقتلو، تم قتل کرو. یہ قتل کرو سے مراد صرف وہی لوگ. کسے کرو؟ انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو جو تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تمہارے آنکھوں کے سامنے، انہیں پکڑ کے قتل کرو. تم لوگوں نے جو نہیں یعنی منکر نہیں کیا، ان لوگوں کو گوشالے کی پرستش سے نہیں روکا، تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم ان کو مارو. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب واپس آئے 70 قیدیوں کو لیا، مسجد نبوی کے سامنے 70 کو باندھ دیا. اس میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی 70 ہی ہیں. حضرت نبی علیہ السلام حضرات صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں انہیں کیا کیا جائے. عام طور سے سوائے ایک رائے کے سب کی ایک ہی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ اس وقت ابھی ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، عام مہاجرین غریب ہیں، اب انہیں پیسے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جا کر ایمان قبول کر لیں، ان کی اولاد ایمان قبول کر لیں. یہ سارا منظر سامنے رکھ کر اکثروں کی رائے، اس میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی. یہ شخص، ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل الگ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ 70 جتنے ہیں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہم میں سے ہیں انہیں ان کے حوالے کرو، کہو قتل کریں. میں فوراً حضرت عمر نے کہا فلاں میرے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ مجھے حوالے کریں، میں انہیں قتل کر دوں. ان کو سوائے قتل کے آپ کوئی کام نہ کریں. حضرت نبی علیہ السلام تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کو یہ عام صحابہ کی جو رائے تھی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت نبی علیہ السلام جیسے کہ طائف کے سفر کا واقعہ یاد ہے، فرشتے آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے اور پیس دیں گے سب کو. کیا فرمایا؟ نہیں، یہ قوم مجھے جانتی نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لیا. ایسے رحمت للعالمین کی ذات ان رائے کو پسند فرما کر کہا فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دے. فیصلہ نبی کے زبان سے ادھر نکلا، حضرت جبرائیل آئے، آیت نازل ہو گئی لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. آیت نازل ہو گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا کہ تمہیں سزا نہیں دینی چاہیے تو آج عذاب نازل ہوتا، ساروں کو سمیٹ لیتا وہ عذاب. آیت نازل ہو گئی. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً کام گئے، حضرات صحابہ سہم گئے. یعنی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عذاب نازل ہوتا عمر کے علاوہ سارے ہلاک ہو جائے. یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے. ویسے ہی قصہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے ہیں. یہ قصہ بات کا ہے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس طرح سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے درمیان میں. آج بھی یہی حکم ہے، کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیا، جب تک وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دے گا آپ جو چاہے کر لیں، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ جنت کا مستحق نہیں کہلائے گا. تو سارے جو تھے وہ 70,000 تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کیا، تو 70,000 اپنے آپ کو ان 70,000 کے حوالے کر دیا قتل کرو تاکہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے، ہمیں کفر کو نہیں اپنانا ہے، کفر کے ساتھ ہمیں جینا نہیں ہے. یہ کہہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اللہ کے فیصلے کے سامنے خوش دلی سے جب تک بندہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا ہے، ابھی ماہ مبارک آ رہا ہے، عام طور سے ماہ مبارک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، جب تک خوش دلی سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی اللہ کے دربار میں قبول نہیں. کوئی بھی حکم، میں مثال زکوٰۃ کی دے رہا ہوں چونکہ اس طرح سے سوالات میرے سامنے آ چکے ہیں. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، ایسا کریں گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ کا معنی اللہ تمہیں معاف کر دے گا.
کیوں؟ انہو هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو حوالے کر دیے، اللہ قیامت میں تمہیں یہ نہیں پوچھے گا تم نے بت پرستی کی ہے، تم نے گوشالہ پرستش کی ہے، یہ سوال بھی نہیں کرے گا، اتنا رحم والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کو یاد بھی نہیں دلاتا ہے۔ اسی کا ایک منظر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر کر دکھایا، دنیا ہی میں کسی ایک کافر سے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا جب میں یہاں تھا تم نے مجھے ایسا ستایا، یہ نہیں کہا۔ یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی چابی جس آدمی کے پاس تھی، نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کے موقع پر ان کے پاس گئے گھر کے پاس، کہا چابی دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر، تو وہ چابی نہیں دیے، اب وہی چابی لے کے آ رہے ہیں، یا محمد لے لیجیے آپ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اچھا وہ اس وقت تو یہ کہا دیکھو ایک وقت آنے والا ہے تم خود لا کر چابی دو گے، اس وقت تو کہا، لیکن اب یہ نہیں کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا تم خود لا کر دو گے، یہ یاد نہیں دلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ انتم الطلقاء کا لفظ آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکل چکا تھا کہ تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی باپ پروش نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ قصہ نہیں آیا ہے کوئی صحابی کسی کافر کو یا کسی ظالم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو، آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو، کسی صحابی سے واقع منقول نہیں ہے، سب کے سب چہرے جھکائے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ فاتح ہیں، ایسے فاتح ہیں سارے عالم میں ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے صحابہ ہیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول ہو گئی، سارے کے سارے 70,000 مارے گئے۔ اب پھر بھی ان لوگوں کو اطمینان نہیں رہا، جو نہیں انل منکر کے جرم میں مبتلا تھے، وہ لوگ کہے کہ اے موسیٰ ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں، ہم اللہ کے پاس گڑ گڑائیں گے مقدس مقام میں، یعنی آپ جہاں کوہ طور میں جا کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں ہمیں وہاں لے جائیں آپ۔ تو 70 بوڑھوں کو لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 70 بوڑھے اصل میں سردار تھے، یہاں بھی 70 ہی کی تعداد، ان 70 تعداد کو لے گئے وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کے لیے، خود اپنی اور جو مارے گئے مقتول ان کی معافی کے لیے کوہ طور میں پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تائبین ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے تورات سنایا۔ کیسے سنایا؟ یہ لوگ پہنچے تو ایک سفید ابر سا آیا، ابر سا آنے کے بعد اللہ کا کلام یہ لوگ براہ راست سنے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سنا چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا چکے تھے ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خاص مقام میں، جب واپس آئے تو پوچھا کیا اللہ کا کلام سنا؟ شرارت شروع کر دیا، بدبختی غالب آ گئی، کہا نہ ہم اس وقت تک اس کو کلام الہی نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ یہ سرکشی کیا، ابھی اتنا بڑا جرم کیا ہے، 70,000 کو اپنے ہاتھوں سے مار کے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے آئے ہیں اور توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے اپنا کلام سنا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی سے پوچھ رہے ہیں کیا تم لوگوں نے اللہ کا کلام سنا؟ بجائے ہاں سنا خوش ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے، فوراً کہتے ہیں نا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے یہ اللہ نے اپنا کلام سنایا ہے جب تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ جب یہ اتنا بڑا گستاخانہ جملہ ان کے جملے زبان سے نکلا، فوراً ابھی جو کڑک چل رہی ہے ایسی ہی ایک کڑک آئی، سارے کے سارے مر گئے، صرف کڑک آئی مر گئے، ان پر کچھ نہیں ہوا۔ آواز آئی، آواز کے سننے پر وہ لوگ چلے گئے، جیسے کہ سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے مر جائیں گے قیامت کے قریب، ویسے ہی ایک آواز آئی، بس اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت جب کہ تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ۔ ان لوگوں کی ایک نالائقی یہ بھی ہے، آپ یہاں سے سن کر آئیں گے پورا قرآن دیکھیں گے، کبھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے کبھی نہیں خطاب کیا، جب بھی خطاب کیا جیسے چھوٹے بھائی اے موسیٰ، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات پر۔ یہاں ایمان کا مطلب یعنی آپ جو تورات سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں ایمان کا مطلب وہ ایمان نہیں جو ہم ایمان سمجھتے ہیں، میں بتا دیا لفظ ایک ہوگا معنی الگ ہوگا۔ یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے،
آپ نے جو کہا کہ تورات اللہ نے جو سنایا سنے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک کب حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں، جہرتن کھلم کھلا دیکھیں. فاخذتهم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا ان لوگوں کو ایک کڑک نے. یہ کڑک ویسے ہی نہیں آئی، آنکھوں سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے، جیسے بجلی چمکتی ہے بعد میں کڑک ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس عذاب کو آتے ہوئے تم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. وانتم تنظرون، یہ نہیں کہ ویسے ہی آ گئے تم لوگ گر کر ختم ہو گئے، ایسا نہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پہلے سے یہ قوم انتہائی شریف، 70 بڑے سرداروں کو لے کر کوہ طور پہنچے ہیں. اب پہنچے ہیں تو یہاں ان لوگوں نے جو گستاخی کی ہے اس کی وجہ سے انہیں سزا آئی، وہ لوگ مرے. اب موسیٰ علیہ السلام جا کر یہ سنائیں گے کہ دیکھو جن لوگوں نے گستاخی کی، یہ کہا جس کی وجہ سے آسمان سے عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، بجائے ماننے کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. نہیں، جھوٹ بولتے ہو، ہمارے لوگوں کو لے جا کے تم نے مار دیا، اس طرح سے بولیں گے. ایسے ہی جو الفاظ بول رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑایا موسیٰ علیہ السلام نے. اے پروردگار، میں جاؤں گا، میری قوم کتنی شریر ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میری ایک بات ہرگز نہیں مانیں گے. آپ اپنے فضل سے ان کو زندہ کر دیں تاکہ میں لے جا کے ان کو ان کے حوالے کر دوں، ورنہ میری بات نہیں مانیں گے اور مجھے جھٹلانے لگیں گے، مجھے ستانے لگیں گے. اللہ نے دعا قبول کر لیا. اب اللہ بولتا ہے دیکھو اسے یاد کرو، تم کو دنیا میں مار کر پھر زندہ کیا ہوں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے تمہارے مرنے کے بعد. عام طور سے مرنے کے بعد زندہ کوئی ہوتا نہیں. تم کو اللہ نے دنیا ہی میں موت دینے کے بعد اب تمہیں حیات دیا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہو جاؤ. یہاں شکریہ سے مراد اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، یہاں یہی معنی ہے لعلکم تشکرون. اب ذرا تفصیل پھر ہے. اب وہ لوگ آ گئے، آنے کے بعد یہ تفصیل ساری ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے، ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ملک شام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ملک شام کے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر والے لے گئے، مصر کے بازار میں بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، لمبا قصہ ہے. اس کے بعد حکومت سنبھالا مصر کے یوسف علیہ السلام نے. ایک مدت گزری تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کو، اپنی امی کو، اپنے بھائیوں کو سب کو مصر بلا کے یہیں رہ گئے. تو انبیاء علیہ السلام کا ملک شام چھوڑ کر مصر میں آنے کا قصہ تو یہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک سارے بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد سارے کے سارے مصر میں رہنے لگے. فرعون کے زمانے میں سارے کے سارے غلام اور جانوروں سے بدتر کی زندگی گزار رہے ہیں. ادھر ملک شام میں عمالقہ یا قوم نے قبضہ کر لیا پورے ملک شام کو. اب چونکہ پوری تسلی ہو گئی، شریعت بھی مل گئی، سکون مل گیا، جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پوری آزمائش کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد جہاد فرض کر دیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا. کیا کہا؟ جاؤ اپنا علاقہ حاصل کرو، اپنا ملک حاصل کرو، ملک شام، عمالقہ سے جہاد کرو. فوراً شرارہ شروع کی، گستاخی. کیا کہا؟ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں رہیں گے، یہاں سے ہٹنے کا نہیں. یہ جواب دیا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یہ گستاخی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے 70 سال تک اسی وادی میں گھمایا ان کو. اس وادی میں پانی کا نام و نشان نہیں، درخت کا نام و نشان نہیں، کوئی چیز نہیں. اب یہ لوگ مصر جانے کے لیے چلتے تھک کر رات ہوتی، سویرے دیکھتے تو اسی جگہ رہتے جہاں تھے. ایسا 70 سال ہوا. اب 70 سال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نافرمانی کے بعد ایسے چٹیل میدان میں جہاں یہ ہریالی نام کو نہیں، جہاں پانی کا یہ قطرہ نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اور دھوپ آئے تو سائے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے سائے کو ذکر فرماتا ہے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سائے کو بطور نعمت کے کئی جگہ ذکر فرمایا ہے. سایہ جیسے کہ بڑی سی عمارت ہو اس کا سایہ پڑتا ہے، بڑا سا درخت ہو اس کا سایہ پڑتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے بار بار ذکر فرمایا ہے. یہ نعمت کب معلوم ہوگی؟ آدمی دھوپ میں چلے گا، وہ سایہ میں پہنچے گا، تب وہ نعمت معلوم ہوگی، ورنہ نہیں معلوم ہوگی. تو اب یہ لوگ دور میدان میں تڑپ رہے ہیں. ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر بولتے ہیں، اے موسیٰ دیکھو دھوپ کیسی تیز ہے، ہمیں سایہ چاہیے، اس وقت سایہ کا انتظام کریں آپ. یعنی اپنی نافرمانی، اپنی گستاخی اور اپنے سزا کا کوئی احساس نہیں، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا رہے ہیں. ایسے موقع میں ہم نے تمہیں ابر کا سایہ دیا. سنو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر سایہ کر دیا سفید ابر کا. کیوں؟ سفید ابر میں سایہ کے ساتھ ٹھنڈک ہوتی ہے. اب کہا کہ بھوک لگی، کہا اچھا، تو بھوک مٹانے کے لیے اللہ نے بٹیر کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ پکڑنے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹیر یہیں آ گیا. ہر آدمی کے پاس بٹیر ہے، طبیعت چاہیے وہ نکال لیا، وہ کباب بنا لیے کھا لیا. اب بٹیر کھا لیا تو بدہضمی زیادہ ہوئی، زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہوئی. پوچھا تو اب بدہضمی ہو رہی ہے. کہا اچھا، تورنجبین ہم اتارتے ہیں. یہ ایک بالکل سفید سی چیز ہے جو سویرے سویرے نہیں ملتی تھی. رات میں سو کر سویرے اٹھتے تو سویرے سویرے وہ چیز ملتی تھی، انتہائی میٹھا اور مزیدار اور ٹھنڈا. اسے ڈال لیتے بالکل کوکو کولا، بلکہ اس سے بڑھ کر. میں مثال دے رہا ہوں. اب اسے صرف اللہ نے کھانے کے لیے دیا تھا. یہاں ایک سرکشی ان لوگوں نے کیا، اسے جمانے لگے، کہاں اٹھا کر رکھنے لگے. لیکن اللہ اٹھا کر رکھنے والی چیزوں کو سڑا دیتا تھا. بس سویرے جب ملتا کھا لو. بٹیر جتنا تمہیں جب چاہے، ہزاروں کے بٹیر پہاڑوں کے اطراف گر پھر رہے تھے. اور بٹیر انتہائی قوت کی چیز ہے اور دل کو نرم کرتی ہے. ایسے موقع پر اللہ اس لیے کھلایا کہ بٹیر کھا کر دل نرم ہو، تاکہ نبی کی بات مان کر چلنے والے ہو جائیں. اسی طرح سے آدمی کے اندر جو ضد ہے، اب وہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں ہے، کہاں ملتی ہے. تورنجبین جس کو بولتے ہیں، عام طور سے آرم کا ترجمہ کر دیتے ہیں مفسرین، لیکن اب اس کی جو شکل بیان کرتے ہیں وہ تو وہ تورنجبین نہیں، کیونکہ وہ سفید بولتے ہیں، اتنی شکل اتنی مقدار کی بولتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے، آدمی کے اندر جو ضد ہوتی ہے اسے استعمال کرنے سے ضد نکل جاتا ہے. آج بھی اگر کہیں ملے وہ چیز اور کسی کے اندر ضد کا مرض ہو تو اسے کھلا دے تو ضد ختم ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کا انتظام کا، ایک تو ان کا بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے، پیاس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا تم پر تورنجبین اور بٹیر. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ خوب مزے سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. اب تم جو یہاں بھٹک رہے اس کا نام ہے وادی تیہ. تیہ کا معنی ہی سرگرداں ہونا، پریشان ہونا، یعنی اس وادی کا نام ہی پریشان وادی. کیوں؟ اب انہیں نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا. چل رہے ہیں بھائی، ادھر راستہ ہے، چل رہے ہیں دن بھر چل رہے ہیں. رات میں آرام کرنے کے لیے آرام کر کے سویرے آنکھ کھولتے ہیں تو اسی جگہ ہیں جس جگہ سویرے چلے تھے. ایسے 40 سال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قصے کی ترتیب کو کبھی لازم نہیں کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے. پورا قصہ سنا دیا، اب آگے پیچھے آ رہا ہے قصے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ جو تم یہاں سرگرداں پھر رہے ہیں یہ کوئی ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا. تم نے جو بڑی گستاخی کی اس کی سزا ہم نے دی ہے، لیکن سزا کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی بھرمار کر رکھی ہے. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہی لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. 40 سال کی مدت گزری، سزا ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اس کے بعد ایک نبی آئے، یوشع بن نون علیہ السلام، ایک نبی، اس وقت بنی اسرائیل میں نبی تھے وہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رہبری میں، ان کے نمائندگی میں ان سب کو کہا اب یہاں سے چلو. یہ چلنے کی بھی وجہ آگے ایک آیت آ رہی ہے وہاں پر. لیکن چونکہ ان لوگوں نے ایک بڑا جرم کیا تھا، اب کہا تم یہاں سے جب نکلو زبان سے اور جسم سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ. زبان سے کہو حتتن، معافی معافی معافی، اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. ہر ایک کے زبان میں ہو حتتن. حتتن کا معنی اے پروردگار مجھے معاف فرما. اور جاؤ کیسے؟ ذرا جھکتے ہوئے جاؤ. یہ دو کام دیا.
جھکتے ہوئے جاؤ تاکہ اپنی عاجزی اور انکساری کو دکھا کے اللہ سے بولو کہ ہم آپ سے آج سے آپ کی فرما بردار ہو گئے، آپ کے فرما بردار ہو گئے۔ 40 سال پریشان رہے ہیں، سرگردان رہے ہیں، یعنی شہر دیکھنا نصیب نہیں ہوا سوائے چٹیل میدان کے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے تو یہاں پھر شرارہ شروع کیا۔ حتتن اللہ میں بولتے ہیں تو ان لوگوں نے حنتتن بولنا شروع کر دیا۔ حنتتن کا معنی ہے گیہوں، حتتن نہیں بول رہے ہیں۔ اب کیسے جا رہے ہیں؟ جیسے ایک بوڑھا چلنے نہیں آتا ہے تو سرین کے بل گھسٹتے چلتا ہے، اس طرح سے گھسٹتے جا رہے ہیں۔ یہ 2 شرارت کیا پھر ان لوگوں نے، میں بتا دیا 40 شرارتوں کا اللہ میں ذکر فرماتے ہیں، اور 40 شرارتوں کو درگزر کر کے جو نعمتوں کو اللہ نے ان لوگوں پر نازل فرمایا اسے بار بار یاد دلاتے ہیں۔ پورا سلسلہ اسی کا چل رہا ہے، اسی کو یاد دلاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہ قریہ کون سا ہے؟ اریحا، ایک شہر کا نام ہے۔ اس اریحا میں جانے کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں جاؤ، اپنے مرضی سے جیو، کھاؤ پیو پکاؤ، زراعت کرو، کھیتی لگاؤ، باغ لگاؤ، یہ سب کچھ اللہ میں بولتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا ان بنی اسرائیل سے جاؤ اس قریے میں، کیسے؟ اور وہاں جا کر کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ وہاں سے جو چاہو جتنا چاہو، رغدن جتنا چاہو، رغبت کے ساتھ کھاؤ، خوب مزے اڑاؤ۔ اور لیکن جاؤ کہتے ہیں حال یہ کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے مراد ایک راستہ اللہ نے بنا دیا کہ اسی راستے سے جاؤ، نکلو سارے کے سارے۔ کیسے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے کا مطلب سجدہ نہیں یعنی جھکتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان میں ہو حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا عربی میں معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ کیا ہوگا؟ تم نے یہ اس وقت نبی کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو کچھ جرم کیا ہے، جو کچھ تم لوگوں نے نافرمانی کی ہے، ان سب کو ہم معاف کر دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، اور جب معافی مانگ لیں گے ہم معاف کر دیں گے، اس کے بعد ہم اپنی نعمتوں کی خوب بھرمار کر دیں گے، خوب بارشیں نازل کریں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم خوب اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں محسنین کا معنی ہے توبہ کرنے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو ہم خوب اضافہ کرتے ہیں، خوب بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو علاوہ ہے اس کے جو کہا گیا تھا ان سے، یعنی اس بات کو جو کہا گیا ان سے کہا گیا تھا حتتن کہو، اب بدل دیا اس کو حنتتن کے ذریعے سے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ نے طاعون نازل کیا، شاید بلیک کیا بولتے، طاعون ایک عجیب و غریب مرض ہے، چلتا چلتا آدمی گرے گا مر جائے گا۔ تو طاعون کے مرض میں 70,000 بنی اسرائیل مرے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ نے یاد دلایا فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، پتہ نہیں اس ذبح میں کتنے بنی اسرائیل مرے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کی پرستش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے قتل کی صورت میں 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ اب یہاں 70,000 مارے گئے، کیوں؟ یہ 70,000 کا اتنا بڑا مجمع نے ایسا کام کیا، سارے نہیں کیے تھے، جو کیے انہیں اللہ نے سزا دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن کا معنی ہے طاعون، عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، وجہ یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ کیوں؟ ایک تو حنتتن بول رہے تھے اور دوسرا سرین کے بل گھسٹتے جا رہے تھے۔ اب وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، رات ہوئی تو روشنی مانگا۔ روشنی کا انتظام حدیث میں آیا، قرآن میں اللہ نے نہیں ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں نے جب رات کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اندھیرا ہے، روشنی چاہیے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک روشنی نمودار کیا ہر ایک کے سامنے، گویا کہ وہ موم بتی تھی، ہر ایک کے لیے الگ الگ روشنی، وہ چاہے تو رکھ لے چاہے تو اسے ختم کر لے۔ اس طرح سے عجیب روشنی دیا، صرف رات میں وہ روشنی آتی تھی اور سویرے خود بخود ختم ہو جاتی تھی، وہی سی ایک روشنی ان لوگوں کو رات میں دیا۔ اب دن میں پیاس لگی تو پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مانگا پانی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ نے کہا موسیٰ جو آتا ہے اسی کو اس پتھر میں مارو، پتھر کوئی بڑا سا پتھر نہیں،
میں جو بیٹھا ہوں اس سے بھی چھوٹا سا پتھر ہے وہاں رکھ. کیوں؟ میں تو پہلے ہی بتا دیا پورا چٹیل میدان ایک جگہ ایک پتھر تھا، ایک معمولی سا پتھر، یہ بچے کی شکل کے اتنی مقدار اس کی کتابوں میں لکھا ہوا. تو کہا کہ اس پتھر میں مارو. اب اس پتھر سے مارے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اس میں سے 12 چشمے نکلے. چھوٹا سا پتھر اور اس پتھر میں 12 چشمے. کیوں؟ 12 قبیلے ہیں، جھگڑیں گے یہ لوگ. پہلے ہی سے انتظام کر دیا کہ 12 چشمے نکالا، 12 چشمے 12 قبیلے والے ایک ایک چشمے پر قبضہ کر لیا. یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. اور اس کا بھی بڑا عجیب نظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا موسیٰ سے مارو اپنی عصا کو پتھر میں. موسیٰ علیہ السلام نے مارا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس پھٹ پڑا اس میں سے 12 چشمے، بہہ پڑے 12 چشمے اس پتھر سے. یہاں تو فَانْفَجَرَتْ ہے، پارے 9 میں فَانْبَجَسَتْ ہے. وہاں فَانْبَجَسَتْ جو آیا ہے اس کا معنی ہے رسنا، ہلکا سا جو نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں. ایسا کیوں؟ علامہ قرطبی نے لکھا ہے جب ضرورت پڑتی تھی تو بہہ پڑتا تھا، جب لوگ پی کر نہا کر دھو کر سیراب ہو جاتے تھے تو پھر پانی آہستہ سے بہتا تھا. اب 40 سال کی مدت میں کپڑے کا کیا نظام ہو، اللہ نے وہاں ایک نعمت ان لوگوں پر برسایا. وہ نعمت کیا؟ جو آدمی جو کپڑا پہنتا تھا وہ میلا نہیں ہوتا تھا. اور بچہ اگر پہنا ہوا ہے تو بچہ جیسے جیسے بڑھتا تھا کپڑا ویسے ویسے بڑھتا تھا. ایسی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نوازا تھا. یہ بھی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، 12 قبیلوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ متعین کر لیا، جان لیا. اب اللہ میں بولتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اب اللہ کی روزی سے. کھانا وہ 2 تھا، تو زمین تھا اور بٹیر تھا، پینا یہ پانی ہے. اب بھی اللہ میں پھر سے بولتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچاؤ. زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہاں فساد سے مراد نافرمانی، اللہ کی نافرمانی فساد زمین ہے. یہ مختصر سا جملہ ہے. یعنی کوئی بندہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اپنی جگہ کا مطلب یہ کہ بالکل ایک بڑا سا مکان ہو، پورا بند کر کے کمرے کے اندر ایک نافرمانی اللہ کی کرتا ہو تو یہ فساد فی الارض ہے. فساد فی الارض کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دوسرا فیصلہ ہوتا ہے، رحمت کا فیصلے نہیں ہوتے. یہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہنے کے بعد ایک فساد مچایا ان لوگوں نے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت و فرما بردار کرنے والا مومن بندہ ہم سب کو بنائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.